میں سید زادہ ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوں، میرا پورا پریوار جنگل میں بھوکا پیاسا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزیں بھوکی ہیں، ہم ان کی اولاد سے ہیں، ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں نہ پھیلا سکتے، ہم کسی سے بھیک تو نہیں مانگ سکتے، ہم کسی سے سوال بھی نہیں کر سکتے، حیا آتی ہے مجھے، ہم سید زادے ہیں۔ اور آپ کے دل میں ہم نے دیکھا ہے کہ سیدوں کے لیے بڑی محبت ہے، اسی لیے ہم نے آپ کو چیلنج دیا ہے۔ آج اگر آپ میری لاج رکھ لیتے ہیں، اگر آج آپ کشتی ہار جاتے ہیں تو کل انشاءاللہ اپنے نانا کے ہاتھوں سے تمہارے سر پر دستار بندھواؤں گا۔ جب اتنا جنید نے سنا تو بالکل ڈھیلے پڑ گئے، بالکل ڈھیلے پڑ گئے۔ یہ زادے نے کہا کہ میری اولاد، میرے بچے، میری بیوی سب جنگل میں سب بھوکے ہیں، اور میں ان سے روز کہتا ہوں کہ آج میں کمائی کر کے آؤں گا، آج میں کما کے لاؤں گا اور تمہارے لیے کھانے کا انتظام کروں گا، لیکن کئی دن ہو گئے ہیں ہم نے کوئی انتظام نہیں کر پایا۔ آپ کے اندر سیدوں کے لیے بڑی محبت میں نے دیکھی ہے، اسی لیے اتنا بڑا چیلنج آپ کو دیا ہے۔ اب میری لاج آپ کے ہاتھوں میں ہے، اگر آج آپ ہار جاتے ہیں تو میں جیت جاؤں گا، مجھے انعام و اکرام مل جائے گا، لیکن یہ انعام و اکرام مجھے ملے گا، لیکن تمہیں کل اپنے نانا سے انعام و اکرام دلواؤں گا، تمہیں اپنے نانا سے تمہارے سر پر دستار بندھواؤں گا۔ جنید بغدادی نے جب اتنا سنا تھا نا تو بالکل خون ٹھنڈا پڑ گیا، بالکل خون ٹھنڈا پڑ گیا اور ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ اب تو بس اسی سوچ میں تھے کہ کل نانا سے یہ دستار بندھوائیں گے۔ اسی ماحول میں سید زادے نے ان کو زمین پر گرا دیا، اور پھر کیا تھا کہ سید زادہ ان کے سینے پر چڑھ گیا، اور سارے لوگ دیکھ رہے تھے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں کہ جنید پہلوان زمین پر گرا ہوا ہے اور وہ کمزور انسان ان کے سینے پر بیٹھا ہوا ہے اور اپنا پرچم بلند کر رہا ہے۔ وہ جیت گیا تھا، اس لیے کہ جنید بغدادی کو بس ایک ہی آواز اب گونج رہی تھی کہ بس کل میدان محشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سر پر دستار لوں گا۔ بس اسی میں آپ گم ہو گئے تھے، اور سید زادے نے آپ کو شکست دے دی تھی، جنید شکست پا گئے۔ اتنا بڑا پہلوان بغداد کا آج ایک لاغر، ایک کمزور انسان سے ہار گیا۔ لوگوں کی زبان پہ یہ تھا، لوگ مٹی ڈال کے جاتے تھے، لوگ مٹی پھینک کر جاتے تھے، جنید کو برا بھلا کہہ کے جاتے تھے، بادشاہ بھی جنید کو برا بھلا کہہ کے چلا گیا، اور اس لاغر سے کمزور انسان کو لوگ بہت ہی عزتوں سے نواز رہے تھے، انعام و اکرام سے نواز رہے تھے، اس کو بہت انعام و اکرام سے نوازا۔ وہ سید زادہ جاتا ہے اپنے گھر اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانا لے جاتا ہے، ادھر جنید بغدادی پڑے ہیں میدان میں، لوگ مٹی مارتے، آپ کو برا بھلا کہتے، لیکن آپ کو کچھ اثر نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کے تو اب دماغ میں ایک ہی بات چل رہی تھی۔ اٹھ کے گھر گئے، گھر جانے کے بعد نہائے، کپڑے صاف کیے، اور بس پھر کیا تھا، ایک ہی بات چل رہی تھی، اور اسی بات کو سوچتے سوچتے سید زادے کی آوازیں کانوں میں گونج رہی تھیں، اسی گونج کو سنتے سنتے اور آپ کی آنکھ لگ گئی، جنید بغدادی کی آنکھ لگ گئی، آپ سو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نور کا سما چھا گیا، چاروں طرف اجالا ہی اجالا ہے، چاروں طرف بہاریں ہی بہاریں ہیں، چاروں طرف روشنی ہی روشنی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اتنے ہی دیر میں حسنین کے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور کہتے ہیں جنید تو نے میری اولاد کا بھرم رکھا، تو نے میرے شہزادے کا بھرم رکھا ہے، تو جنید آجا، اور قیامت آنے سے پہلے ہی میں تیرے دستار باندھ رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے، اور کل جب صبح ہوگی تو جو تیرے مٹی مار کے جاتے تھے، جو تجھے برا بھلا کہہ کے جا رہے تھے، بادشاہ بھی تجھے برا بھلا کہہ کے گیا تھا، جو تجھے برا بھلا کہہ رہے تھے کل تیرے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور تجھے داد و تحسین سے نوازیں گے۔ جنید بغدادی ابھی خواب کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنید کے سر پر دستار باندھی ہے اور اپنے سینے سے لگا لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنید میرے سینے سے لگ جا۔ جنید بغدادی کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا آج یہاں دستار باندھ رہا ہوں، کل میدان محشر میں بھی دستار باندھوں گا۔ جنید بغدادی تو بہت خوش ہیں، اور اسی حالت میں بس آپ کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ صبح کی کرنیں نمودار ہو چکی تھیں۔ اب تو بہت خوش تھے کہ جو بات سید زادے نے کہی تھی وہ آج پوری ہو گئی ہے، اور کل میدان محشر میں بھی دستار باندھی جائے گی۔ اب اتنا تھا کہ کیا دیکھتے ہیں دروازے کے باہر نکلے، کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ہجوم ان کے دروازے پر اکٹھا ہے، لوگوں کی بھیڑ لگی ہے، جو مٹی مار کے جاتے تھے، جو برا بھلا کہہ کے جا رہے تھے،
وہ آج آئے ہیں، کہتے ہیں جنید تمہیں مبارک ہو۔ بادشاہ بھی آ گیا، خلیفہ بغداد بھی آ گیا اور اپنی پگڑی ان کے قدموں میں ڈال دی۔ جنید ہم سب کو معاف کر دے، تجھے دستار مبارک ہو۔ کہ ہوا کے کچھ ایسے جھونکے چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صبح کو تیرے گھر کے سامنے سارے لوگوں کی بھیڑ ہوگی جو برا بھلا کہہ کے جا رہے تھے، اور اسی ماحول میں آپ کی گردن جب ادھر مڑی تو کیا دیکھتے ہیں، دور وہی سیدزادہ مسکرا رہا تھا، کہتا تھا جنید سر پہ دستار مبارک ہو۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے لیے نہیں جیتا جاتا ہے، دوسروں کے لیے بھی جیتا جاتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، دوسروں کے لیے جی کر بھی دیکھو نا، دوسروں کے لیے جیو گے تب پتا چلے گا کہ جینے کا لطف کیا آتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔